اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی مختلف آیات شریفہ میں دو مضامین بڑے اہمیت کے ساتھ بیان فرمائے، بلکہ اگر کہا جائے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی محنتوں کا، ان کی قربانیوں کا اور ان کی ذمہ داریوں کا یہی دو مضمون احاطہ کرتا ہے۔ یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانا، غیر اللہ کے دین سے نکال کر اللہ کے دین تک پہنچانا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بنیادی طور پر ذمہ داریوں میں یہی ذمہ داری ہے، توحید، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا، یہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا مقصد ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر جب بت پرستی کا آغاز ہوا، بت پرستی جب شروع ہوئی، حالانکہ غور کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام تک تقریباً 16 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان سبھوں کو اللہ رب العزت نے صرف اخلاق کے سدھارنے کے واسطے، اخلاق بنانے کے واسطے مبعوث کیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے بت پرستی، توحید کے خلاف، اللہ کی وحدانیت کے خلاف، کئی معبودوں کو اپنا خدا سمجھنا، یہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ دنیا کے اندر شرک اور بت پرستی کا آغاز حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہوا۔ اس سے پہلے بت پرستی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف توحید ہی تھی، اللہ ہی کی وحدانیت کو لوگ مانتے تھے۔ اور یہ 16 انبیاء
علیہم الصلاۃ والتسلیم، جس کا ذکر میں نے کیا، حضرت آدم سے حضرت شیش علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے احوال اخلاق سدھارنے ہی کے واسطے نبی بنا کر بھیجا۔ اور جب کائنات کے اندر توحید کے خلاف کام شروع ہوا، بت پرستی کے خلاف بت پرستی شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف جب لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا، تو پھر ایسی صورت میں ان کے سدھار کے واسطے، ان کو سمجھانے کے واسطے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک لمبا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ اور پھر یہ حضرت نوح کے طوفان پر آ کر تھم گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جب طوفان آیا، 950 سال کی محنت کے بعد، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلسل محنت کی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، اور یہ 950 سال صرف دعوت کی محنت ہوئی، اور 1000 کے اوپر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر رہی۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ عمر حضرت نوح کی بطور معجزے کے ہے، ورنہ اس زمانے میں ہر آدمی کی یہ عمر نہیں تھی۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ نسلوں کے بعد نسلیں تبدیل ہوتی گئیں، ایک نسل آئی، اس کے بعد دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، اور ہر نسل پہلے سے زیادہ، یعنی آنے والی نسل اپنے پہلے والوں سے زیادہ شیطان تھی۔ 950 سال مستقل محنت کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر جب وہ اللہ کا بندہ عاجز ہو گیا، اور یہ قرآن نے اعلان کر دیا جس میں حضرت نوح کے واقعے کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرت نوح کو پیغام دیا گیا کہ اب مزید کوئی اور ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ جو ایمان لا چکے سو لا چکے، اب مزید کوئی اور ایمان لانے والے اب آپ کی قوم میں سے نہیں رہے 950 سال کی محنت کے بعد۔ اور قرآن نے کہا حضرت نوح کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں، یا آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس پر آپ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور ایسی تکلیف جس کا تصور شاید میں اور آپ نہ کر سکے، صبح نکلتے تو رات کو زخموں سے چور ہو کر واپس ہوتے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، پتھر مارے جاتے، اور بسا اوقات کتابوں میں یہ بات لکھی ہے سوانح کے اندر کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام بعض مرتبہ قوم کے پتھروں کی مسلسل مارنے کی وجہ سے پتھر کے اندر ڈوب جاتے، اتنے پتھر پرست۔ وہ مسلسل اللہ کے اس بندے نے محنت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت نوح کو بتلا دیا کہ اب جو ایمان لا چکے سو لا چکے، مزید کوئی اور ایمان لانے والا نہیں، حضرت نوح نے بد دعا فرمائی، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو اب آپ بستا ہوا مت چھوڑیے، انک ان تذرهم يضلوا عبادك، اے اللہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ آپ کے بندوں کو مزید گمراہ کریں گے، اور ان کی اولادوں میں سوائے فاجر کے، کافر کے، فاسق کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول ہے، اور اب اس قوم پر عذاب آئے گا، اور اس عذاب سے بچنے کے واسطے آپ ایک کام کیجئے، کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، غور کرنے والی بات ہے کہ 950 سال کی محنت کے بعد حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر قوم پر عذاب آیا، اور اس عذاب کے نتیجے میں جتنے لوگ کشتی میں سوار تھے بس وہ بچے، اور باقی ساروں کو غرق کر دیا گیا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی 3 منزلہ تھی، ایک منزل پر کھانے پینے اور ضروریات کا سامان رکھا گیا،
ایک منزل پر جتنے جانور اس وقت موجود تھے ان سبوں کو جمع کیا گیا بطور معجزے کہ سارے جن جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ کو بچانا مقصود تھا ان سب کو جمع کیا گیا، ایک طرف نر اور ایک طرف مادہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 2 ہاتھوں سے پکڑتے اور کشتی میں داخل کرتے، اور ایک فلور پر سارے انسان جتنوں کو بچانا مقصود تھا، اور قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں بس وہی بچیں گے۔ حضرت نوح کا ایک لمبا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس طوفان کے نتیجے میں تقریباً یہ طوفان چلتا رہا، اور پھر جودی پہاڑ پر وہ کشتی جا کر ٹھہری۔ طوفان نیچے زمین سے بھی پانی ابلا، آسمان سے پانی برسا، اور ساروں کو غرق کر دیا گیا سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں موجود تھے۔ اب صرف توحید پرست باقی رہے دنیا کے اندر، اور جتنے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے سب کو غرق کر دیا گیا۔ اب توحید والے ہی، اللہ ہی کو ماننے والے صرف دنیا میں باقی تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پھر یہ توحید کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اس سے پہلے تک لوگ توحید پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پھر بت پرستی کی ابتدا ہوئی، پھر حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے جو 2 مضامین کا خاص طور پر ذکر کیا وہ ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت، اور نبی کی رسالت میں نبی کو مبعوث کرنے میں خصوصیت کے ساتھ جو پیغام ہر نبی کی زبانی دیا گیا۔ سورہ شعراء آپ پڑھیں، قرآن مجید کے اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات کو بیان کیا۔ ہر واقعے کے اندر یہ لفظ آیا، ما اسألکم علیہ اجرا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو، میرا معاوضہ تو، میرا بدلہ تو اسی ذات پروردگار کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہر نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام قرآن مجید کے مختلف آیات میں جہاں نبیوں کے واقعے کو بیان کیا گیا وہاں یہ ضرور بیان کیا گیا۔ نبیوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی امید کے۔ اپنی امید کا، اپنے اجر کا، اپنے طلب کا، اپنے معاوضے کا اللہ سے امید لگا رکھی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کیا۔ آخری نبی، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبوت ختم کر دی گئی۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم، 6 چیزیں حضور نے گنائی کہ اور نبیوں پر مجھے 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی۔ اس میں اخیر میں حضور نے فرمایا فختم بی النبیون، نبوت کا سلسلہ میرے اوپر ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر یہ بات فرمائی کہ میرے بعد میری امت میں 30 کذابون دجالون، او کما قال، حضور نے فرمایا کہ 30 لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ 30 لوگ وہ ہوں گے جن کے پیروکار ہوں گے، جن کی لوگ پیروی کریں گے، ورنہ مینڈک کے کنویں تو بہت ہوں گے، اور ہوا دنیا میں بہتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن 30 لوگ ایسے رہے جو عام طور پر ان کے پیروکار رہے، اور نبی نے پیشن گوئی فرمائی۔ نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن نبوت کا جو کام ہے وہ کام باقی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنیادی طور پر ایک لفظ سے تعارف کرایا، اس امت کی خصوصیت بتلائی، اس امت کی پہچان بتلائی، اور وہ پہچان ہے خیر امت۔
پورے قرآن کو دیکھ لیں آپ، پورے احادیث کا مطالعہ کر لیں آپ، یہ لفظ اللہ نے امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. حالانکہ اتنے انبیاء گزرے، اتنے اقوام آئی، اتنے لوگ آئے، لیکن یہ لفظ اللہ نے صرف امت محمدیہ کے واسطے استعمال کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ خیر امت کیوں ہے؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ حضور کے امتی ہیں، اس اعتبار سے خیر امت. اور اس دوسری بنیادی وجہ جس کا تعارف قرآن نے کرایا وہ ہے اخرجت للناس. تمہیں پیدا کیا گیا، تمہیں بنایا گیا، تمہیں لایا گیا، تمہیں نکالا گیا، تمہارے اوپر ذمہ داری دی گئی ہے للناس، لوگوں کی. اور عام طور پر قرآن مجید کا یہ انداز کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے. للناس کا جو لفظ آیا، اہل ایمان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا وہاں عمومی اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال کیا. لیکن جب قرآن یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ مطلق ہے انسانیت کے واسطے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، انسانیت کے واسطے اللہ رب العزت والجلال نے لفظ استعمال کیا للناس. معلوم ہوا کہ اس امت کا ہر ایک فرد انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا. اور قرآن نے اس کے بعد دوسری وجہ بیان کی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ تین تمہاری خصوصیات ہیں. اس امت کی بنیادی خصوصیات تین ہیں. ایک، اچھائی کا حکم دینا، یعنی پہلے خود عمل کرنا، اس کے بعد دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دینا، بلانا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو اور پھر دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو پہلے خود عمل کرنا ہے، پہلے اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر مطابق لانا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا. اور جو برائی ہے، جو منکر ہے، جو غلط ہے، پہلے خود اس سے روکنا اور پھر اس کے بعد اپنے سے متعلقین کو اور عمومی اعتبار سے ساروں کو اس منکرات سے روکنا. یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ دعوت الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے. یہ ایک بہت علمی موضوع ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایک بات آ گئی کہ دعوت و تبلیغ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ دعوت الگ ہے اور تبلیغ الگ ہے. دعوت عام ہے، دعوت کا تعلق ساری انسانیت سے ہے، اور تبلیغ کا تعلق اپنوں سے ہے. پہنچانا، جو چیز میرے تک ہے وہ میں اپنوں تک پہنچاؤں گا، یہ تبلیغ ہے. اور دعوت کا مطلب ہے جو ہم سے دور ہیں ان کو اپنے سے قریب کرنا، یہ دعوت ہے. اور یہ دعوت اور تبلیغ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے. دعوت اور تبلیغ، غیروں تک اسلام کا تعارف پہنچانا اور اپنوں کو اسلامی احکامات پر کاربند کرنا، اپنوں کو اسلامی احکامات پر چلانا، یہ ہر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. چاہے عالم دین ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ ہے. اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر پہلے تبدیلی لائے. میں پہلے انسان بنوں، میں پہلے نبی کا امتی بنوں اور پھر اس کے بعد میں دوسروں کو اسلامی تعارف کراؤں. یہاں معاملہ تو ہمارا ایسا ہے کہ ہم خود اسلامی احکامات سے بے بہرا ہیں. اسلامی تعلیمات پر ہم کیا چلتے، دوسروں کو چلانے کی ہم کیا فکر کرتے. میرے بھائیوں، بہت افسوسناک ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. عام طور پر بعض علاقوں میں، بلکہ عمومی اعتبار سے رمضان میں ایک اہتمام جب بن جاتا ہے، ہر معاشرے میں بہت اہتمام کے ساتھ رمضان میں لوگ عبادتیں کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، متقی پرہیزگار بنتے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو یا میری بات اگر کسی کو تلخ لگے تو معافی کے ساتھ کہ ہم رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں.
میں اپنے آپ پہ فٹ کرتا ہوں، آپ لوگ اس سے مستثنا ہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں رمضان آ جائے تو بڑا اہتمام کے ساتھ میں رمضانی مسلمان بن جاتا ہوں. الحمدللہ صف اولا کا اہتمام، ماشاءاللہ تکبیر اولا کا اہتمام، رمضان کی برکت ہے. اللہ کرے وہ برکتیں ہماری زندگیوں میں سال بھر زندگی کے ہر لمحے کے اندر رہے. بعض علاقوں میں اہتمام ہوتا ہے اور اس اہتمام میں علماء، حفاظ، ائمہ، مؤذنین، دینی خدام کے ساتھ بھی لوگوں کا حسن سلوک کا ایک معاملہ بنتا ہے. ایسے ہی ایک علاقے کا ایک واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے، یہ کوئی فرسودہ کوئی بیان کردہ واقعہ نہیں، حقیقی واقعہ ہے. بڑے اہتمام سے ایک علاقے میں اماموں کو، مؤذنین کو دعوت دینے کا مزاج تھا. تو یہ بات لکھا گیا ہے کہ ایک گھرانے نے اپنی مسجد کے امام صاحب کو دعوت دی، رمضان میں افطار پر بلایا. تو وہ آئے، افطار ہوا، اہتمام کیا اس گھرانے نے، جیسا بھی کیا، کھانا وغیرہ ہو گیا. اب اس کے بعد بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ڈرائنگ روم میں ایک جگہ پر کچھ پیسے رکھے تھے اور اچھی خاصی تعداد میں پیسے تھے، اب وہ پیسے مجھے نہیں ملتے ہیں. پورا گھر ڈھونڈا گیا، میاں بیوی دونوں نے ڈھونڈ لیا لیکن پیسے نہیں ملے. تو بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس آج پورے دن کوئی نہیں آیا اور ہمارا ایک بچہ وہ اس کمرے میں ہے، ایک بچہ جھولے میں ہے، چھوٹا ہے، تو بچوں سے تو یہ ممکن نہیں ہے، اور آئے آج مہمان صرف امام صاحب، لہذا میرا شک یہ ہے کہ امام صاحب نے چوری کی ہے. تو شوہر بھی بیچارہ پریشان ہوا کہ بھئی واقعتاً کوئی آیا تو نہیں مہمان، آج میں بھی دن بھر گھر ہی پہ تھا. اور بہت تحقیق کر کے، غور و فکر کر کے، سوچ کے اب جب اس نتیجے پر پہنچے کہ صاحب ہمارے امام صاحب چور ہیں، فیصلہ کر دیا امام صاحب چور ہیں، لیکن شرافت تھی، کچھ ایمانی غیرت تھی، تو یہ سمجھا کہ ڈائریکٹ یا کہ امام صاحب کو پوچھنا مناسب نہیں، ان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے. بہرحال احتیاط کرنے لگے، کیونکہ دل میں جب خلش آ جائے، اور پھر خاص طور پر دینی خدام سے تو خلش جلدی آتی ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور میری بات شاید بہتوں کو بری لگتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. سارا مسئلہ دینی خدام پر بہت جلدی اترتا ہے، اوروں کو بولنے کی ہمت ہوتی نہیں ہے، لیکن دینی خدام کے اوپر انگلی اٹھانے کی ضرورت بہت جلدی پڑتی ہے. بہت سے باقدر لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اپنے امام، اپنے مؤذن کو، اپنے خطیب کو، دینی خدام کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، سراخوں پر مبارکبادی ہے ان لوگوں کے واسطے. لیکن عمومی اعتبار سے عام طور پر مسجدوں کا معاملہ ایسے ہی ہے. صدر محترم سے لے کے مسجد کمیٹی کے آخری رکن تک امام، مؤذن، دینی خدام کو اللہ ہی اپنے کرم سے معاف فرمائے، دل کے اعتبار سے، زبان سے تو بڑا احترام کریں گے، لیکن دل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے وہ کبھی وہ مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے. ایسے واقعات میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے سنا نہیں سکتا. دل کو تڑپا دینے والے واقعات. بعض جب ہم سروے کرتے ہیں، دینی خدام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، رونا آتا ہے. بعض مرتبہ میں ممبر رسول کے پاس بیٹھ کے آپ سے وارث رسول ہونے کی حیثیت سے مسجد کے محراب سے کہہ رہا ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، بعض مرتبہ سوائے رونے کے ہمیں کچھ اور واقعہ سننے کو نہیں ملتا. اتنے تکلیف دہ واقعات، ائمہ کے ساتھ برا برتاؤ، مؤذنین کے ساتھ برا برتاؤ، تنخواہ دے کر گویا ایسا جتلایا جاتا ہے جیسے بہت بڑا احسان کر دیا اماموں پر، مؤذنین پر. ان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو چھٹی نہیں، ان کو کوئی کام نہیں، وہ خادم ہے ہمارے 5 وقتہ نمازوں کی، چاہے جو ہو جائے ان کے گھر کے اندر. اگر وہ بیچارہ اپنی کسی ضرورت کے واسطے چلا بھی جائے تو سوائے تنقیدوں کے کوئی اور مسئلہ نہیں. ایک صاحب نے تو مجھ سے یہ تک کہہ دیا، اپنے روتے روتے بیچارے حالات سنائے انہوں نے، کہ نئے صدر صاحب آئے، مسجد کی کمیٹی بدلی تو کمپیریزن کرنا شروع کیا کہ آپ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، صبح 8 بجے سے 5 بجے تک اتنی آپ کو تنخواہ دیتے ہیں،
ہم ہمارے پاس آپ مدرس امامت کرتے ہیں 5 وقت کی، مکتب پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، درس قرآن کرتے ہیں، یہ سب ملا کے آپ کے 3 گھنٹے روزانہ کے بنتے ہیں، ہم آپ کو مدرسے والوں سے تنخواہ زیادہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس امام کی بیچارے کے گھر میں ڈلیوری کا مسئلہ تھا، کریٹیکل کنڈیشن تھا، بیوی آئی سی یو کے اندر شریک رہی، اور اس امام سے 3 نمازیں ناغے ہوئی، تو صدر صاحب نے یہ کمپریزن کرنا شروع کیا، یہ تقابل کرنا شروع کیا، اور باضابطہ اس مہینے کی تنخواہ کاٹی گئی اس امام کی۔ کیا جتلانا چاہتے ہیں، کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ مسجدوں کو آراستہ کرنے کی فکریں ہیں، مسجدوں میں بڑی بڑی قالینیں بچھائیں گے، مسجدوں میں ایسیاں لگائیں گے ہم لوگ، مسجدوں میں بڑے بڑے لائٹ کے جھومر لگائیں گے ہم لوگ، اور مسجد کو آباد کرنے کی ہماری فکریں نہیں ہوں گی، اور اماموں کی اور مؤذنین کی تنخواہ کاٹنے کی فکریں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے ہمارے امام اور مؤذنین کے ساتھ، اور زبان سے کردار قول یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ زبان سے ایک کہیں گے، عمل سے ایک کردار ادا کریں گے۔ ایسے ایسے رونے والے واقعات ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلا نہیں سکتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ میں خود جا کر اس صدر صاحب سے میں نے ملاقات کی، میں نے ان کو حالات سنائے اس امام کے۔ 8 سال سے وہ امام اس مسجد کا خدمت کر رہا ہے، صدر صاحب ہوتے ہوئے امام کے حالات سے واقف نہیں۔ کس بات کے صدر بنے ہیں آپ؟ یہ حالات ہیں، یہ ہماری ملت کے حالات، یہ ہماری امت کے حالات ہیں۔ غرض یہ ہے کہ امام پر چوری کا الزام لگا دیا کہ امام صاحب چور ہیں۔ دینی غیرت جاگی ہوئی تھی، غنیمت کوئی اور ہوتا، میرے جیسا انسان تو جا کے امام کا گلا پکڑ لیتا، لیکن کچھ ایمانی غیرت باقی تھی۔ انہوں نے کہا کہ امام پر الزام لگانا مناسب نہیں، احتیاط میں کر لوں، اور پھر وہ امام سے بیچارے احتیاط کرنے لگے، ملنے نہیں لگے، یہاں تک کہ اگلا رمضان آیا، اور پھر اگلے رمضان میں معمول کے مطابق اب دعوت کا مسئلہ آیا۔ بعض علاقوں میں اگر دعوت نہ دی جائے تو برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پہ گاؤں میں ہوتا ہے ایسا۔ تو بیوی سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، تو بیوی نے کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا، 1 سال گزر گیا، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیتے ہیں، امام صاحب کو بلا لیں گے۔ پھر گزارش کی گئی امام صاحب سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ امام صاحب آئے، پھر کھانا وغیرہ ہوا، اس کے بعد اس صاحب نے اپنا دل صاف کرنے کے واسطے امام صاحب سے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا پوچھیے۔ تو کہا کہ گزشتہ سال میں آپ کو کھانے پر بلایا، اور پھر اس کے بعد 1 سال کا وقفہ ہو گیا، اور اس درمیان آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا آپ سے تعلقات میں تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے کہا بالکل میں نے محسوس کیا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ میرے سے پہلے جیسا نہیں ملتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امام صاحب آپ نے کبھی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ میں کیوں تبدیل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ بڑے آدمی ہیں اور مجھ جیسے چھوٹے لوگوں سے آپ نہیں ملنا چاہتے، اس لیے میں آپ سے احتیاط کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بات کچھ اور ہے، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میں جو آپ سے سوال کروں اس کا آپ صحیح جواب دیں۔ اب جب اللہ کا واسطہ بیچ میں آ گیا تو کہا ضرور پوچھیے۔ کہا کہ امام صاحب گزشتہ سال رمضان میں ہم نے آپ کو کھانے پر بلایا۔ کہا ہاں۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ گئے، اور ہم نے اپنے گھر میں تلاشی لی تو ہماری بیوی نے یہ کہا کہ اس جگہ پر ڈرائنگ روم میں اس جگہ پر انہوں نے کچھ پیسے رکھے تھے، اور اچھی خاصی تعداد میں پیسے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد وہ پیسے گم ہو گئے، تو ہمیں یہ شک ہے کہ وہ پیسے آپ نے چوری کیے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے واسطے دے کر پوچھتا ہوں کیا واقعتاً آپ نے وہ پیسے لیے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں میں ہی نے وہ پیسے اٹھائے ہیں۔ الفاظ پہ غور کیجیے، امام صاحب نے یہ کہا کہ ہاں میں نے ہی وہ پیسے اٹھائے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ساروں قطار امام صاحب رونے لگے۔ تو اب وہ صاحب امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ضرورت تھی ہوگی، اس ضرورت کی وجہ سے آپ نے لے لیا ہوگا، آپ مجھ سے مانگ لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن میں پورا سال آپ کو چور سمجھتا رہا۔ تو امام صاحب کی اور ہچکی لگ گئی، ہچکیوں پہ آ کر رونے لگے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں آپ کا پیسہ لیا یا میں اقرار کر رہا ہوں، لیکن مجھے رونا اس پر ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ میں نے آپ کے پیسے اٹھائے ہیں،
اور جب میں نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں پیسے رکھے ہیں اور وہ پیسے ہوا کی وجہ سے اڑ نہ جائے تو ادھر ادھر وہ پیسے میں رکھ دوں گا تو ضائع ہوں گے اور آپ پریشان ہوں گے، تو وہ پیسے اٹھا کر میں نے قرآن شریف میں رکھ دیا تاکہ آپ قرآن جب کھولیں گے تو آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن آج مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ پورا رمضان 1 سال گزر گیا اور آپ کو اب تک قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس لیے مجھے رونا آیا۔ اور پھر قرآن کھول کر بتلایا تو سارے پیسے جتنے موجود تھے وہ قرآن کے اندر موجود تھے۔ یہ ہے ہماری ملت کا حال۔ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک صرف واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے، لیکن اگر میں آپ امت کا ہر فرد سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچے، اپنے گھر کے حالات پر میں اور آپ نظر ڈالیں، تو ہم میں کا ہر ایک آدمی سوچ لے کہ میرا گھر کتنا قرآن سے لگا ہوا ہے۔ جہیز میں سب سے پہلے ماں باپ اپنی لڑکی کے واسطے سامان کی فراہمی جب شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن شریف کا ڈبہ خریدتے ہیں، اس احترام سے کہ میری بچی قرآن پڑھے گی یا برکت آئے گی، واللہ اعلم، وہ تو اللہ بہتر جانے۔ لیکن وہ قرآن کا ڈبہ جب الماری پر چڑھتا ہے تو گھر میں کوئی موتا ہوئی تو ہی وہ ڈبہ نکلے گا، الا ماشاءاللہ پڑھنے والے پڑھتے۔ ماں باپ نے کس جذبے سے قرآن دیا، اولاد نے کس جذبے کے ساتھ قرآن کو رکھا۔ جب قرآن سے ہم غافل رہیں گے، قرآن سے ہم دور رہیں گے، تو اسلامی تعلیمات پر ہم کیسے عمل آور ہوگی؟ میرے بھائیوں، میں نے جو بات شروع کی تھی، بات میری کچھ اور کہنا تھا، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو مسلمان بنائے اور مسلمان کا اسلامی تعارف غیروں تک پہنچائے۔ اس وقت پوری منظم سازش کر کے، باضابطہ پلاننگ کر کے مسلمانوں کو، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو دین کا کام کرتے ہیں، دینی دعوت پہنچاتے ہیں، اسلامی پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں 2-3 دن سے آپ نے دیکھا ہوگا مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی گرفتاری کا واقعہ آیا۔ اس سے پہلے جناب عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا، بیجا کیسوں میں الجھا کر۔ انشاءاللہ حق واضح ہوگا، لیکن صرف یہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کا، عمر گوتم صاحب کا یا اور ان جیسے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ امت کے ہر فرد کا ہے، ہر فرد کا ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ میں سب سے پہلے میں تیار ہوں، میں سب سے پہلے اپنے بھائیوں تک اسلام کا تعارف پہنچاؤں۔ میری زندگی پہلے اسلامی بنے گی تو پھر میں دوسروں تک اسلام کا تعارف کراؤں گا۔ ہم اپنی مسجدوں کو اہتمام سے، ہم اپنی مسجدوں کو پہلے آباد کرنے کی فکر کریں، ہم قرآن سے ربط پیدا کریں، ہم قرآن سے تعلق پیدا کریں، ہم اسلامی تعلیمات کا پہلے عمل پیرا ہوں۔ جب ہمارا اسلام سے گہرا تعلق ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اسلامی تعارف صحیح معنوں میں آئے گا اور غیروں پر اثر ہوگا کہ ہاں صاحب مسلمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یہ اسی وقت ہوگا جب میری زندگی کے اندر اسلام آئے گا۔ اس لیے یہ عاجز اپنی بات سمیٹتے ہوئے بس یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے، آپ کو، ہمارے سارے گھرانوں کو، ہمارے اپنے سارے معاشرے کو، ہمارے اپنے سارے شہر کو اور ہمارے اپنے سارے صوبے کو اور آگے چل کر ہمارے اپنے سارے ملک کو مسلمان بنانے، اسلام پر چلانے، اسلام کا صحیح تعارف کرانے کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنی مسجدوں سے تعلق پیدا کیجیے، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوششیں کیجیے، اسی پر میری اور آپ کی ساری ملت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کے ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ،
جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں بن بیاہیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کی شادیوں کے اسباب پیدا فرما. نوجوانوں کو ان کے گھرانوں کو اس بات کی توفیق نصیب فرما کہ وہ سنتوں کے موافق بغیر کسی لین دین کے اے اللہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. مانگنے سے جو رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.